جب بھی ہم طاقت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید بم، ٹینک، میزائل۔ لیکن کیا طاقت صرف یہی ہے؟ یا اس سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ وسیع کوئی چیز ہے؟ آج ہم طاقت کے ایک ایسے ہی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسے صرف جنگ کا اوزار نہیں بلکہ امن، عزت اور یہاں تک کہ بقا کی ضمانت سمجھتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی جڑیں ایک قدیم حکم میں ہیں، لیکن اس کی شاخیں ہماری روزمرہ کی زندگی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک الہی حکم، پھر طاقت کی منطق کیا ہے، اس کے بعد طاقت کے مختلف پہلو کون کون سے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ طاقت کے ذریعے امن کیسے ممکن ہے، اور آخر میں اس آیت کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک الہی حکم سے، ایک ایسی بنیادی ہدایت سے جس پر یہ پورا فلسفہ کھڑا ہے، اور یہ ہدایت قرآن پاک کی ایک آیت میں ملتی ہے۔ یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، اس نے صدیوں تک مسلم دنیا کی اسٹریٹجی اور سیاست پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال کی یہ آیت اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ اب دیکھیے، اکثر جب لوگ اسے پڑھتے ہیں تو ان کا دھیان صرف فوجی تیاری پر جاتا ہے، لیکن یہاں جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے قوہ، یعنی قوت یا طاقت، اور جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اس کا مطلب صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں ہے۔ یہ حکم دراصل ہر قسم کی طاقت جمع کرنے کا ہے، اتنی طاقت کہ دشمن حملہ کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ تو مطلب بالکل صاف ہے، مقصد جنگ شروع کرنا نہیں بلکہ جنگ کو ہونے سے روکنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے چاروں طرف ایک بہت مضبوط دیوار بنا لے۔ اس دیوار کا مقصد پڑوسی پر حملہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ چوروں کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ بھائی ادھر کا رخ بھی مت کرنا۔ اسی کو آج کی زبان میں ڈیٹرنس یعنی روک تھام کی حکمت عملی کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی الہی حکم کی بات۔ اب آتے ہیں طاقت کی منطق پر، مطلب یہ کہ طاقت کو ایک ضرورت کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مذہبی نظریہ دنیا کے جو ٹھوس اصول ہیں ان میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا کمزور کی فریاد نہیں سنتی؟ اس ساری منطق کا نچوڑ اس ایک فارسی شعر میں ہے، برو کوی شو اگر راحت جہاں طلبی، یعنی جاؤ طاقتور بنو اگر دنیا میں امن اور راحت چاہتے ہو۔ یہ صدیوں پرانی حکمت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ امن اور سکون کمزوری سے نہیں ملتا، اسے طاقت سے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ اصول ہر دور میں سچ ثابت ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اسکول کے زمانے کو یاد کریں۔ صحن میں جو بدماش قسم کے بچے ہوتے تھے وہ کسے تنگ کرتے تھے؟ ہمیشہ کمزور کو۔ سچ تو یہ ہے کہ عالمی سیاست کا میدان بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جو ماخذ ہے وہ یہی دلیل دیتا ہے کہ کمزوری ہمیشہ جارحیت کو دعوت دیتی ہے۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، آپ کا استحصال ہوتا ہے، جبکہ قوت وہ دشمنوں کو روکتی ہے، عزت کو یقینی بناتی ہے اور آپ کی بقا کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک غیر تحریری قانون ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تاریخ ایسی المناک مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں امن کی اپیلوں اور منتوں کو کمزوری سمجھ کر پاؤں تلے رون دیا گیا۔ ماخذ کے مطابق کڑوا سچ یہی ہے کہ ایک حملہ آور منت سماجت یا درخواستوں کی زبان نہیں سمجھتا، وہ صرف ایک زبان سمجھتا ہے، اور وہ ہے طاقت کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ بات تو واضح ہو گئی کہ طاقت ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسی طاقت؟ ہم کس قسم کی طاقت کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ صرف فوج اور ہتھیار نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بس یہیں سے یہ تصور اصل میں بہت دلچسپ اور وسیع ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو قوت کا مطلب صرف ایک بہت بڑی فوج رکھنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس میں قومی اور ذاتی مضبوطی کے تمام ذرائع شامل ہیں۔ سوچئے، ایک ایسا ملک جس کی معیشت اتنی مضبوط ہو کہ کوئی اسے جھکا نہ سکے، جس کے لوگ تعلیم یافتہ ہوں، جس کی ثقافت دنیا پر اثر ڈال رہی ہو، اصل قوت کا مالک وہ ملک ہے۔ یہ اندرونی اور بیرونی مضبوطی کا ایک مکمل پیکج ہے۔ اور یہ تعریف یہاں اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی تشریح کے مطابق طاقت کے کئی پہلو ہیں۔ دیکھیے، اقتصادی طاقت ہے، سائنسی طاقت ہے، ثقافتی، سیاسی، یہاں تک کہ میڈیا کی طاقت۔ ایک ملک جس کی نوجوان آبادی صحت مند اور تعلیم یافتہ ہے، وہ بھی ایک طاقت ہے۔ اور آج کے دور میں سائبر اور ڈیجیٹل موجودگی تو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ صرف ایک چیز نہیں، یہ ایک پورا اسپیکٹرم ہے۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظریہ صرف ملکوں کی سطح پر ختم نہیں ہوتا، یہ نیچے آتا ہے، ہم تک، ایک فرد تک، ایک مضبوط اور متحد خاندان، ایک خود انحصار شخص جو مسلسل کچھ نیا سیکھ رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہی قومی قوت کی بنیاد بنتی ہیں۔ تو ہم نے طاقت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے پہلو مل کر امن کے حصول میں یعنی ڈیٹرنس کی اسٹریٹجی میں کیسے کام آتے ہیں۔ ہم نے اس فارسی شعر کا پہلا مصرع تو پہلے دیکھا تھا، اب دوسرا مصرع سنیے کہ در نظام طبیعت ضعیف پامال است، یعنی کیونکہ فطرت کے نظام میں کمزور کو کچل دیا جاتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن اس نظریے کے مطابق یہی دنیا کا اصول ہے۔ یہ دلیل دیتا ہے کہ حقیقی امن وہ ہے جو طاقت سے حاصل کیے گئے احترام پر قائم ہو، نہ کہ کمزوری کی وجہ سے پیدا ہونے والے خوف پر۔ تو پھر آخری مقصد کیا ہوا؟ جنگ جیتنا نہیں بلکہ جنگ کے خیال کو ہی ختم کر دینا۔ مطلب اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ دشمن کے لیے لڑائی کا سوچنا بھی ناممکن ہو جائے۔ قدیم رومی سلطنت کی مثال لے لیں، اپنے عروج کے زمانے میں وہ اتنی طاقتور تھی کہ کسی میں اس پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور اسی بے پناہ طاقت کی وجہ سے ایک طویل عرصے تک امن قائم رہا، جسے تاریخ میں پیکس رومانا یعنی رومن امن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں بڑی بڑی باتیں، نظریات اور حکمت عملی کی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہماری ایک عام انسان کی روزمرہ کی زندگی پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اب کچھ عملی مثالیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک عام فرد اس بڑے منصوبے کا حصہ بن سکتا ہے۔ پہلی مثال ہے معاشیات کی۔ جب بھی ہم بازار کچھ خریدنے جاتے ہیں تو ہم ایک انتخاب کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جب ایک غیر ملکی چیز کے بجائے اپنے ملک میں بنی ہوئی کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو یہ صرف ایک خریداری نہیں ہوتی، یہ ایسا ہے جیسے ملک کے اقتصادی طاقت میں ایک کارتوس کا اضافہ کیا گیا ہو۔ یہ اپنی قومی معیشت کو مضبوط کرنے کا ایک عملی قدم ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیے، جدت ترازی۔ ایک منظر ذہن میں لائیں، ایک بہت ذہین نوجوان ہے، اسے باہر ملک سے ایک شاندار نوکری کی پیشکش ہوتی ہے، اچھی تنخواہ، بہترین زندگی، لیکن وہ اس پیشکش کو ٹھکرا کر اپنے ملک میں ہی ایک چھوٹا سا ٹیک سٹارٹ اپ شروع کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف لوگوں کو روزگار ملتا ہے بلکہ ملک کی تکنیکی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی قومی قوت میں حصہ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے۔ تیسری مثال ہے ثقافت کی۔ جب کوئی ایتھلیٹ ایک بین الاقوامی مقابلے میں اپنے ملک کا جھنڈا لہراتا ہے یا اسے سلامی دیتا ہے تو وہ صرف اپنی جیت کا جشن نہیں منا رہا ہوتا، وہ پوری دنیا کے سامنے اپنے ملک کے فخر اور شناخت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کو سافٹ پاور کہتے ہیں، اور یہ آج کے دور میں طاقت کی ایک بہت اہم قسم ہے۔ اور اب چوتھی مثال، تعلیم۔ شاید یہ سب سے اہم ہے۔ جب والدین صبر کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی قومی ہیروز کی کہانیاں سناتے ہیں، ان کے دل میں اپنے ملک کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں، تو وہ دراصل ملک کی سب سے مضبوط بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اگلی نسل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی طاقت کی سب سے اہم شکل ہے۔ اور آخری مثال ہے مہارت کی۔ ایک طالب علم جو دن رات محنت کر کے اپنی فیلڈ کا ماہر بنتا ہے، اس کا موازنہ مستقبل کے کسی تنازع میں ایک پریسیژن میسائل یعنی ایک اچوک نشانے والے میسائل سے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی جنگیں صرف میدانوں میں نہیں لڑی جاتی، وہ لیبز میں، یونیورسٹیز میں اور معیشت کے میدان میں لڑی جاتی ہیں، اور ان جنگوں میں ایک ماہر ڈاکٹر، سائنسدان یا انجینئر کسی بھی ہتھیار سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہم نے جو کچھ دیکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نظریہ طاقت کو جارحیت کا اوزار نہیں بلکہ ایک 360 ڈگری کا حفاظتی کلا سمجھتا ہے، ایک ایسا کلا جو معاشی، ثقافتی، سائنسی اور انفرادی مضبوطی کی اینٹوں سے بنتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ آج کی اس مسابقتی دنیا میں حقیقی طاقت کا مطلب آخر ہے کیا، اور اس طاقت کو بنانے میں ایک فرد، ایک معاشرہ اور ایک ملک کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔